بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے اور میکے والے سب اکٹھے ہوئے تھے۔ میری بیٹی کی آج 13ویں سالگرہ تھی۔ آج وہ پورے 13 سال کی ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا اور وقت اتنی جلدی گزر گیا۔ اس کی سالگرہ ہم پاکستان آ کر منا رہے تھے، یہ سب اس کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ 2 ماہ سے بہت ضد کر رہی تھی کہ پاکستان جانا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ میرے شوہر وہاں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے۔ بیٹی کی اس خواہش پر انہوں نے اپنی کمپنی والوں کو چھٹی کے لیے بولا، لیکن انہیں چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے ہمارا جانا ملتوی ہو گیا۔ پھر 2 مہینے کے بعد اسے چھٹی مل گئی۔ میں بھی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بے حد بے چین تھی اور اپنی بیٹی کی خواہش کو بھی جتنا جلدی ہو سکے پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں گھر کا کام سنبھال رہی تھی، جبکہ میں اپنے بہن کو بولا تھا کہ وہ میری بیٹی کو تیار کر۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق ایک پرنسس ڈریس بنوایا، جس میں وہ واقعی ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ پریشان کرتی تھی وہ اس کے چہرے پر بے حد زیادہ سنجیدگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بہت سنجیدہ اور چپ چاپ رہتی تھی۔ وہ دوسرے بچوں سے نہ تو زیادہ کھیلتی تھی اور نہ ہی زیادہ باتیں کرتی تھی، بس اپنے چہرے کو اپنے کاموں میں مگن رکھتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے اور دوست بنائے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہہ کر مجھے خاموش کر دیتی کہ میرا ایک دوست ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے، اور کبھی وہ کہتی کہ میری ایک سہیلی بھی ہے۔ میں جب اس سے پوچھتی کہ تمہارا کون سا دوست ہے تو وہ آگے سے بالکل خاموش ہو جاتی اور کبھی کبھار روٹ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن پھر معاملات تشویشناک ہونے لگے۔ میں اکثر اسے گھر میں کسی سے باتیں کرتے دیکھتی، کبھی کبھار میں اسے کھیلتے ہوئے دیکھتی، لیکن میں جیسے ہی اس کے قریب جاتی وہ کھیلنا چھوڑ دیتی اور دوبارہ خاموش ہو جاتی، جیسے کہ کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک بار رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ پانی پی کر جب میں واپس پلٹی تو میرا دھیان بے ساختہ اپنی بیٹی کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھنے کے لیے میں اس کے کمرے کی طرف گئی۔ ابھی میں دروازے پر ہی کھڑی تھی جب مجھے اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، نہ جانے اس وقت یہاں پر کون آ گیا۔ اچانک میرے ہاتھ ایک گلدان کے ساتھ جا کر ٹکرایا اور وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس آواز کے بعد اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اب مجھے مزید تشویش ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی اور میری بیٹی اپنے بستر پر لیٹی پرسکون سو رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس کے معصوم چہرے کو تکنے لگی۔ میں نے اپنی تسلی کی کہ وہ واقعی سو رہی تھی۔ پھر وہ آوازیں کس چیز کی تھی؟ مجھے بے ساختہ ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے ایک دوست سے بھی بات کی۔ اس میں بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ تم ڈاکٹر سے جا کر بات کرو اور اس کا مکمل چیک اپ کرواؤ۔ فی الحال میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ میرے شوہر اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ اس کی ذرا سی بھی پریشانی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کر خود اپنی تسلی کر لوں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی تو اپنے شوہر سے چھپا لوں گی، لیکن اگر بات بڑی ہوئی جسے میں ہینڈل نہ کر سکوں تو اس معاملے میں تو انوالو کرنا ہی ہوگا۔ لہٰذا اگلے دن میں اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ راستے میں بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے اسے کہا ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اچانک بیٹی نے جو بات کہی وہ سن کر میرا دماغ کچھ دیر کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں بے ساختہ پریشان ہو گئی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی تھی۔ میں اس سے پیار کرنے لگی اور کہنے لگی آپ کو کس نے یہ کہا؟ تو وہ نہایت معصومیت سے بولی مجھے میرے دوست نے بتایا ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کون تمہارا دوست،
تو وہ بے ساختہ اپنے دائیں طرف دیکھنے لگی۔ میں نے وہاں پر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک گاڑی رک گئی، ہماری منزل آ گئی تھی۔ میں نے بھی نہایت احتیاط سے اپنی بیٹی کو گاڑی سے نیچے اتارا اور ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چلی گئی۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر بعد ہماری باری آ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی بات بتائی کہ یہ اپنے ذہن میں کہانیاں بنانا شروع ہو گئی ہے۔ زیادہ کہانیاں پڑھنے، سٹوریز یا مووی دیکھنے کی وجہ سے اس نے اپنی ہی خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ اس کو اس چیز سے نکالنا ضروری ہے۔ اب کوشش کریں کہ اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزاریں اور اس کو بولیں کہ یہ دوست بنائے۔ اور پھر اس نے میری بیٹی سے سوال پوچھا، آپ کو دوست بنانا کیوں پسند نہیں؟ میری بیٹی نے اسے جو جواب دیا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کا دوست یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی دوسرے لڑکے یا لڑکیوں سے بات کرے۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر چونک گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کس دوست کی بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میری بیٹی کوئی جواب دیتی، میں خود ہی کہنے لگی، اس نے اپنا ہی ایک خیالی دوست بنایا ہوا ہے جس سے یہ باتیں کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے نہایت غور سے میری بات سنی اور پھر میری بیٹی کو باہر بھیجا۔ اس نے مجھے کچھ ہدایتیں دی جن پر میں نے ہر حال میں عمل کرنا تھا۔ راستے میں پھر میری بیٹی نے مجھ سے یہی کہا کہ میں نے اپنی خیالی دنیا نہیں بنائی ہوئی، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی میرا دوست ہے۔ اس کی وجہ سے میں کسی سے بات نہیں کرتی اور اسی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتی۔ اس وقت میں نے اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی اس سے کسی بھی قسم کی بحث کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، جتنا زیادہ ہو سکے اس کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ کچھ دن پہلے مجھے اس کے اسکول سے بھی کال آئی تھی۔ اس کے پرنسپل صاحب مجھے بتا رہی تھی کہ یہ اپنے بینچ پر کسی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی ہے۔ جب زیادہ دیر تک یوں ہی نہیں، اسے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی گھلنا ملنا چاہیے۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گی، جبکہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میں کیسے سمجھاؤں گی، کیونکہ میں جب بھی اس سے بات کرتی ہوں اس کے چہرے پر ایک ایسا امپریشن ہوتا ہے جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہی۔ میں اسے مار بھی نہیں سکتی اور نہ ہی اس پر غصہ کر سکتی ہوں کیونکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اسے غیر جیسا سلوک جہاں کوئی جسمانی تکلیف دیتی۔ دوسرا، وہ میری شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے بھی وہ میرے دل کے کچھ زیادہ ہی قریب تھی۔ واپس آ کر میں کھانا بنانے کے لیے کچن چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ ہوم ورک لے کر باہر آ جائے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ پڑھائی کرے۔ میری بیٹی نے چپ چاپ میری بات مان لی اور پیچھے بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرنے لگی، جبکہ میں کھانا بنانے میں مگن تھی۔ میرا دھیان اپنی بیٹی کی طرف ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پینسل اور کاپی یوں ہی چھوڑ کر بیٹھی اپنے بیگ کو گھور رہی ہے۔ جب میں نے اسے بولا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا یہ اس کا دوست اسے کہہ کر گیا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے وہ اس کی غیر موجودگی میں کام نہ کرے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا اور میں اسے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، اب یہ ڈرامہ بند کر دو، نکل جاؤ اپنے خوابوں کی دنیا سے۔ اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں، مجھے اتنا زیادہ ڈوب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیں میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے سوری کیا اور اسے پیار کرنے لگی، جبکہ وہ مسلسل یہی کہے جا رہی تھی، امی اب میرا یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ جبکہ اب میرے سوچ سوچ کر سر درد ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگلے خوف جب اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گی نہ جانے کہاں سے اتنا زیادہ کام آئے گا۔ میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں تھے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ میری بہن یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، ان دنوں اس کی چھٹیاں چل رہی تھیں، لہٰذا وہ میرے گھر آ گئی۔ اس نے بھی مجھ سے وہی بات کی جو میں نے خود نوٹ کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹی راتوں کو اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے اور نہ جانے کس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ہے اور کھیلتی ہے۔ اپنی بہن کے بات ان کی میں سن کر میں نے اپنی پریشانی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ ہے
اور میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے جو بتایا تھا وہ سب میں نے اپنی بہن کو بتا دیا۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی، مجھے کوئی دوسرا ہی قصہ لگ رہا ہے۔ میں نے نا سمجھی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے جنات کے بارے میں بتایا۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی اور اس کا مذاق بنانے لگی۔ آج کے دور میں تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری ہماری بات کا برا مان گئی اور کہنے لگی، تم مانو یا نہ مانو، لیکن جیسے حالات تمہاری بیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ اس پر کسی چیز کا سایہ ہے، لہٰذا میں اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ پہلے میری بیٹی خاموش رہتی تھی، لیکن اب وہ بہت ڈری ڈری بھی رہنے لگی تھی۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی، اور جیسے اس کی حرکت اور حالت تھی وہ دیکھ کر مجھے اپنی بہن کے باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق کچن میں فوری کھانا بنا رہی تھی جب مجھے اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز آئی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے ہٹتی اور اس کے کمرے کی طرف جاتی، وہ خود ہی بھاگتی بھاگتی میری طرف آئی اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار اسے یوں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اسے بہلایا اور تسلی دینے لگی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پہلے اپنے پیچھے دیکھا، پھر مجھ سے کہنے لگی، وہ میرا دوست نہیں، وہ مجھے ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے مارے گا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ رونے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک بار اپنی بہن کی بات پر یقین کر کے کسی عمل سے رابطہ کر لوں۔ چونکہ میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہی تھی، اس وجہ سے یہاں پر عملوں کو تلاش کرنا کوئی انتہائی مشکل بات نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کل ہی اپنی بہن کے ساتھ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں گی۔ صبح میں نے اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کیا اور اسے باہر صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں تیار ہو کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں صوفے پر موجود نہیں ہے۔ میں اسے آوازیں دینے لگی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ میں پریشانی کے عالم میں سوچتی ہوئی پورے گھر میں گھومنے لگی۔ میں نے گھر کا ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر کا بیرونی دروازہ بھی اندر سے لاک تھا، اس لیے اس کا باہر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ کہاں چلی گئی؟ کہاں جا سکتی ہے؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک میری نظریں سامنے کھلی ہوئی کھڑکیوں پر پڑی۔ ایک منٹ کے لیے تو میری سانسیں رک گئی۔ جو خیال میرے ذہن میں آیا، میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اندر جانے سے پہلے میں نے ایک کھڑکی بند کی تھی اور اسے چیک بھی کیا تھا کہ کہیں وہ اس کھڑکی سے نہ کود گئی ہو۔ اس سے آگے تو میں خود سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، اس وجہ سے میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور کھڑکی کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا نیچے ہر طرف خون پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں پاگلوں کی طرح سیڑھیوں اتر کر نیچے چلی گئی۔ میں نے جا کر دیکھا، یہاں پر میں نے خون پڑا ہوا دیکھا تھا، اب وہاں پر آس پاس لوگ اکٹھے ہو کھڑے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے کسی نے پھینکا ہے، جبکہ کوئی کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے اس نے خود ہی چھلانگ لگائی ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید سن سکوں۔ خدا سے یہی دعا کر رہی تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو۔ ابھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں لوگوں میں سے نکلتی ہوئی اس جگہ پر پہنچ گئی۔ جب میں نے وہاں پر پڑی لاش کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیا۔ وہاں پر انایا نہیں بلکہ ایک بلی تھی۔ اس ملک میں لوگ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں ایسے رکھتے تھے جیسے ان کے اپنے بچے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب لوگ اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر بلی کی مالکن آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے خود ہی اوپر سے چھلانگ لگائی ہے۔
میں وہاں سے آ گئی۔ مجھے اپنی بیٹی کی ٹینشن تھی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے دیکھا میری بیٹی سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھا، میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس سے پیار کیا اور ساتھ ہی اس سے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کب سے یہیں بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے آوازیں بھی دے رہی تھی، لیکن میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی اس بات پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتی۔ جس ٹائم پر ہم نے عمل سے ملنے کے لیے جانا تھا وہ ٹائم نکل چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں جانے سے بھی اس طرح کوئی روک رہا ہے جو میری بیٹی کو پریشان کر رہا ہے۔ اب میں نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، اپنی بیٹی کی اس سے جان چھڑا لوں۔ یہ صرف اور صرف میرا وہم ثابت ہو اور حالات مزید خراب نہ ہونے۔ اب میری بیٹی راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگی اور رونے لگتی۔ میرے شوہر کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا۔ ہم نے اسے کئی بار عالموں کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس کی وجہ سے ہمارا ارادہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمیں جانے سے کوئی روک رہا ہے۔ اس دن چھٹی کا دن تھا، میرے شوہر بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ میں کچن میں ماں بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری بیٹی میرے شوہر کے قریب سے اٹھ کر واش روم چلی گئی، لیکن کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آئی، میرے شوہر نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ کتاب پڑھنے میں ہی مگن تھے۔ میں ناشتہ بنا کر جب ان کے لیے لانچ میں لے کر آئی تو میں نے انایا کا پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ انایا واش روم گئی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ انایا کو واش روم گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئی تھی۔ آج کل جیسے ہی اس کی حالت تھی، ہم اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، لیکن میرے شوہر کی لاپرواہی کی وجہ سے اس دن ہم نے ایک نئے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا۔ میں جب واش روم گئی تو اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے انایا کو آوازیں دیں اور اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، لیکن اندر سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ دروازہ توڑ دے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے دروازہ توڑ دیا۔ اس کے بعد جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، ہمیں لگا کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ میری بیٹی پوری کی پوری خون میں لت پت تھی۔ اس کے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ نیچے زمین کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو پکڑ لیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے خاموش ہونے کا کہا اور جلدی سے انایا کو لا کر بستر پر رکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی جسم پر کہیں بھی چوٹ کا یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم نے اسے اس بارے میں بہت پوچھا، لیکن اس نے ہمیں یا ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے، لیکن کسی وجہ سے نہ بتا پا رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے دائیں طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ اچانک میری نظر سے دائیں طرف لگے ایک شیشے پر پڑی۔ وہ شیشہ تھوڑا سا ترچھا منظر دکھاتا تھا، اور اس دن مجھے اپنی بیٹی کی بات پر پکا یقین آ گیا۔ جب میں نے اسے شیشے میں اسے کہا کہ دل کا، جس کے بارے میں میری بیٹی کیا کرتی تھی، اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے ان چیزوں پر یقین آیا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم کے اندر تک دوڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ دائیں طرف دیکھے۔ میرے اشارے پر جب میرے شوہر نے دائیں طرف دیکھا تو اس نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد تو اس نے پاکستان جانے کے لیے کوششیں مزید تیز کر دیں اور دوبارہ اپنی کمپنی میں درخواست دے دی، جس کی وجہ سے اسے 1 مہینے کی چھٹی مل گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسے یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ یہ سب کچھ یہاں رہنے کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ پاکستان جانے کے بعد ہمیں اس سے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جو سمجھ رہی تھی وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں پاکستان جانے سے بھی روکے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم خیریت سے پاکستان آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد حالات قدرے بہتر ہو گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈرتی نہیں تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی۔ اس عمر کے بچے ناناؤں کے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بڑوں کے درمیان بیٹھی رہتی یا پھر اکیلی بیٹھی
ڈرائنگ بناتی رہتی اور اس کی ڈرائنگ بھی بہت عجیب و غریب ہوتی جو میری سمجھ سے بالادر ہوتی۔ کبھی کبھی وہ کسی کنویں کو بنا رہی ہوتی اور کبھی کسی ویران جگہ پر تنہا کھڑی لڑکی کو۔ جب میں اسے پوچھتی کہ یہ سب کیا بنا رہی ہوں تو وہ میری طرف یوں دیکھتی کہ خود اپنی بات بھول جاتی۔ مجھ سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا جاتا تھا کیونکہ ہم پاکستان آ گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ ہمیں گھر میں کسی بڑے کو اس بارے میں بتانا چاہیے، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکے، لیکن میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا کہ اب سب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہی، یہ سب کچھ وہاں رہنے کی وجہ سے ہو رہا تھا، جبکہ مجھے ابھی بھی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک نہیں، کہیں نہ کہیں ابھی بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا، لیکن اپنی شوہر کی وجہ سے میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں اس لیے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ مکمل تیار ہو گئی ہے۔ وہاں وہ مجھے اپنی خالہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے نظر آئی۔ میں اسے زندگی میں کافی عرصے کے بعد ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت معصوم۔ میں نے اس کے لیے دعا کرتی کہ وہ ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے۔ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ بکتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، امی یہ دیکھیں، یہ بریسلٹ کتنا پیارا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لگے ہوئے بریسلٹ کو دیکھا، میں چند لمحے کے لیے مضبوط رہ گئی۔ وہ بہت ہی پیارا اور قیمتی بریسلٹ لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اسے یہاں پر رکھا ہے؟ اس کے بعد سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر اس نے اپنی خالہ سے پوچھا، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں عامل کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، جب بھی ہم وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کے گھر آ جائیں گے، وہ ویسے بھی لوگوں کے گھر جا کر ہی ایسے معاملات کو سلجھاتے ہیں۔ ہمیں ایک امید نظر آئے گی۔ میں نے امید والی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس بار اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، سب بہتر ہو جائے گا۔ اگلے دن میری ساس کو دیکھنے کے لیے میری نند اور جٹھانی آئے۔ ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ بچے سارے عنایا کے کمرے میں تھے۔ میں جانتی تھی کہ عنایا کو یہ سب پسند نہیں ہے اور اندر سے میں خود بھی ڈری ہوئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان بچے دوبارہ آ کر عنایا کو پریشان کریں۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر عنایا کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں کچن میں جوس بنانے کے لیے آ گئی۔ ابھی میں کچن میں کھڑی جوس بنا ہی رہی تھی کہ جب ایک بچہ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور میری جٹھانی کا بیٹا تھا۔ وہ کہنے لگا، جلدی آئے، عنایا کے 2 بچے ہیں۔ ان کے پاس سن کر مجھے ایسا لگا کہ ساتوں سامان میرے سر پر آ گئے ہیں، یعنی کہ عنایا کو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اسے جلدی سے خاموش ہونے کا کہا اور تیزی سے عنایا کے کمرے کی طرف گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں عنایا حاملہ تھی۔ میں ہسپتال میں پریشان کھڑی تھی اور ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ میں 2 بچے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں یکدم ہی پریشان ہو گئی اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور ابھی اپنے چھوٹے بھتیجے کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ جب میں عنایا کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں پر باقی بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ چہرے سے بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے، جبکہ عنایا بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے جا کر سینے سے لگایا اور اس کے پاس دیکھنے لگی، لیکن آس پاس کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ قریب ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس بچے نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک بچہ تھا اور یہ عنایا کی گود میں تھا، جبکہ عنایا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں۔ میں نے اب اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، ہاں میں جانتی ہوں سچ بول رہی ہے۔ میں نے باقی بچوں کو باہر بھیج دیا، جبکہ اس چھوٹے بچے نے ہر کسی کو جا کر یہی بتایا کہ عنایا کا بچہ ہوا ہے۔ اسے سب بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، جبکہ انہیں میں کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کھیل رہے تھے۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر میں وہ عامل آ گئے جن کا میں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا ہمارے گھر میں قدم رکھنا ہی ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ وہ شیطان روحیں جو کب سے میری بیٹی کے ساتھ تھی
انہوں نے اس کی زندگی اجیرن بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پتہ چل گیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ ہم سب ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ میری بیٹی میرے ساتھ ساتھ ہی موجود تھی۔ لانچ میں جا کر ہم رک گئے۔ اس نے میری بیٹی کو سامنے آنے کا کہا اور پھر اس کے گرد ایک دائرہ بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کچھ اور پڑھا اور پھر میرے بیٹی پر پھونک مارتے ہی دیکھتے اس کے ساتھ وہ دونوں خوفناک بچے بھی حاضر ہو گئے۔ یہ وہ شیطان روحیں تھی جو میری بیٹی کے ساتھ اس وقت چمٹی تھی جس رات میں اپنے دوست کی پارٹی سے واپس آ رہی تھی۔ اس وقت ہمارے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر بورڈ اٹھا کر گاڑی چیک کر رہے تھے اور اس کے پیچھے میں بھی نکل آئی۔ اس وقت میرے ساتھ انایا بھی تھی، وہاں اس نے ان بچوں کو دیکھا تھا۔ پھر اس دن کے بعد وہ بچے اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنے لگے۔ عامل نے ان دونوں بچوں کا اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ کسی بھی وقت اس کا پیچھا یا ایک شیطانی طاقت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ عمل میں سب سے پہلے ایک عمل کیا گیا جس کی مدد سے اس نے شیطان بچوں نے اس طاقت کو ختم کیا۔ پھر اس نے ان بچوں کو قید کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان بچوں سے جان چھڑانا اتنا آسان ہوگا۔ کاش یہ عمل ہمیں پہلے ہی مل جاتا، تب ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ میں نے عمل سے اس خواب کے بارے میں بات کی جس میں میں نے اپنی بیٹی کو حاملہ ہوتے دیکھا تھا، اور پھر اپنے بھتیجے کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا یہ سب تمہیں یوں ہی پریشان کرنے اور گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ خیر جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی تھا۔ اب میں خوش تھی کہ میری بیٹی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ وہ اب بھی نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی تھی۔ میرے لیے سب سے ضروری چیزیں اس کی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد ہم پاکستان میں ہی رہنے لگے۔ میرے شوہر پاکستان کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگے۔ زندگی دوبارہ سے الحمدللہ پرسکون ہو گئی۔ ناظرین، جو واقعہ آپ کو سنایا یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اس طرح کی بہترین کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔